السلام علیکم، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو فار یو۔ حسن بن صبا ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان نا واقف ہو۔ یہ نام ذہن میں آتا ہے تو وہ دہشت یاد آتی ہے جو حسن بن صبا نے وادی الموت میں بنائی تھی۔ ایک بار جو اس دہشت میں داخل ہو گیا وہ اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ اور بچوں کو، دنیا کو اور اللہ کو بھی بھول گیا۔ اس نے حسن بن صبا کو اپنا باپ اور اپنا خدا مان لیا۔ حسن بن صبا نے اسے کہا کہ اپنے خنجر سے اپنا پیٹ چاک کر دو تو ہمیشہ ایسی جنت میں رہو گے جو اس جنت سے زیادہ دل نشین اور سحر انگیز ہوگی۔ اس بہشتی نے پلک جھپکتے خنجر نکالا اور اپنا پیٹ چاک کر لیا۔ کسی سے کہا کہ اس محل کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اپنے آپ کو سر کے بل زمین پر گراؤ۔ اس شخص نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اتنی بلند چھت سے سر کے بل کود کر جان دے دی۔ دوستو، یہ تھے حسن بن صبا کے فدائی، جو اپنی جان دینے یا کسی دوسرے کی جان لینے کو یوں سمجھتے تھے کہ جیسے پانی کا گھونٹ پی لیا ہو۔ حسن بن صبا کی اگر آپ داستانیں پڑھیں تو آپ کو ایسی دلچسپیاں ملیں گی جو آپ کو حیرت زدہ بھی کریں گی اور آپ کی جذباتی دنیا کو زلزلے جیسے جھٹکوں سے ہلا ڈالیں گی۔ پھر آپ سوچوں میں کھو جائیں گے کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یقین نہیں آتا صرف ایک انسان نے لوگوں کے دلوں میں ایسی عقیدت پیدا کر لی کہ لوگوں نے اپنے ہوش و حواس بھی اس کے حوالے کر دیے اور دنیا سے لاتعلق ہو کر اسی کے ہو کے رہ گئے۔ حیران ہونے کی کوئی بات نہیں۔ حسن بن صبا نے انسان کی فطری کمزوریوں کو ابھارا، انسانی فطرت کی دکھتی رگوں کو مٹھی میں لیا اور انہیں ہپناٹائز کر لیا۔ اس دور میں علم نفسیات کا وجود نہیں تھا، آج کی ہپناٹائزم سے بھی کوئی واقف نہیں تھا، لیکن انسان اپنی تمام تر کمزوریوں کے ساتھ موجود تھا۔ اسے گمراہ کرنے والے بھی اپنی ابلیسیت کے ساتھ موجود تھے۔ اس کی جنت کی اصل حقیقت حشیش میں پوشیدہ تھی۔ حشیش کو عام و فہم زبان میں بنگ کہا گیا ہے، لیکن یہ بنگ سے ملتا جلتا ایک پودا تھا۔ اس کا نشہ بھی بنگ سے ملتا جلتا تھا، مگر اثرات بنگ سے زیادہ اور کچھ مختلف تھے۔ ان سے انسان بڑے حسین تصورات دیکھتا اور انہیں حقیقت سمجھتا تھا۔ اس نشے کے ساتھ حسین اور جمیل لڑکیاں فردوس ابلیس کو مکمل کر دیتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو خصوصی ٹریننگ دی ہوئی تھی۔ عورت، نشہ، حقائق سے فرار اور لذت پرستی، یہی انسان کی وہ کمزوریاں ہیں جو اسے اللہ کی جنت سے نکلوا کر ابلیس کی دہشت میں پہنچا دیتی ہیں۔ حسن بن صبا سلجوقیوں کے دور حکومت میں اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے عروج تک جا پہنچا۔ سلجوق اسلام کے شدائی، اسلام کی عسکری روایات کے رکھوالے اور مردان حر تھے۔ ایک سلجوق حکمران نے حسن بن صبا کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن یہ شخص قبل از وقت پتہ لگنے کی وجہ سے فرار ہو گیا، پھر کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ وہ کہاں گیا، کدھر ڈوبا، کدھر نکلا، یہ بڑی دلچسپ اور سنسنی خیز واقعات سے بھرپور داستان ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ حسن بن صبا آخر آیا کہاں سے تھا۔ دوستو، اس دور میں دور حکومت سلجوقیوں کا تھا اور ان کا دور حکومت اسلام کے عروج اور عظمت اقبال کا زمانہ تھا۔ سلجوق کے غیر مسلم ترک جنگجو سلوک بن یکا کی نسل سے تھے۔ یہ لوگ فطرتاً جنگجو تھے۔ یہ پورا قبیلہ مسلمان کیسے ہوا، یہ ایک معجزہ تھا، کن فیکون کا مظاہرہ تھا۔ تاریخ کی ایک مشہور اور معروف شخصیت نظام الملک، جو بہت بڑے عالم دین اور دانشور تھے، ان کا اصل نام خواجہ حسن توسی تھا۔ نظام الملک کا لقب ان کو ان کی خدمات کی وجہ سے ملا اور اسی نظام الملک نے مدرسہ نظامیہ بنایا، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور بہت بڑے مورخ بہاؤالدین شہزاد نے تعلیم حاصل کی۔ نظام الملک خواجہ حسن توسی، عمر خیام اور حسن بن صبا تینوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے تھے اور گہرے دوست بن گئے تھے۔ آگے چل کر تینوں کے راستے جدا ہو گئے۔ نظام الملک سلجوق حکومت کے وزیر اعظم بن گئے اور سلجوق کے ساتھ مل کر اسلام کی عظمت کے لیے کام کرنے لگے۔ ایک روز نظام الملک توسی اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ انہیں اطلاع ملی کہ ایک آدمی ان سے ملنے آیا ہے اور اپنا نام حسن بن صبا بتاتا ہے۔ نظام الملک توسی نے فوراً کہا کہ اسے فوراً اندر بھیجو۔ میں نے سنا ہے کہ میرا دوست وزیر اعظم ہو گیا ہے، تو میں خوشی سے پھٹنے لگا۔ نظام الملک نے کہا کہ یہ بتاؤ 22-23 سال کہاں رہے؟
وہ ذریعہ معاش کیا تھا؟ خاک ہے میرا ذریعہ معاش۔ حسن بن صبا نے جواب دیا، بہت قسمت آزمائی کی، مصر تک گیا، لیکن قسمت نے کہیں بھی ساتھ نہ دیا۔ کچھ دنوں کے لیے روزگار ملا، پھر وہی بے روزگاری۔ ہمارا دوست عمر آیا تھا، وہ اب عمر خیام ہے۔ نظام الملک نے کہا، اس نے فلسفہ، علم و ادب اور حکمت میں بہت کام کیا ہے، لیکن ذریعہ معاش کوئی نہیں۔ اس نے عہد نامہ یاد دلایا تھا، میں تو اس عہد نامے کو بھول گیا تھا جو ہم تینوں نے ایک رات مدرسے میں کیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں دوستو کہ ان تینوں کے درمیان کیا عہد نامہ ہوا تھا۔ مدرسے میں ایک رات تینوں بیٹھے ہوئے تھے تو حسن بن صبا نے کہا کہ اس مدرسے کی یہ روایت ہے کہ جو یہاں سے پڑھ کر نکلا اور جسے امام موافق نے ذہین اور لائق کیا وہ کسی نہ کسی اونچے رتبے پر پہنچا، لیکن ضروری نہیں ہم تینوں اونچے رتبوں پر پہنچیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم تینوں میں سے کوئی ایک کسی اونچے رتبے پر جا پہنچے اور باقی دو بڑی مشکل سے 2 وقت کی روٹی کما سکیں۔ پھر حسن بن صبا نے کہا کہ آؤ آپس میں عہد کریں کہ ہم میں سے جو بھی کسی اونچے منصب یا رتبے پر پہنچا تو وہ دونوں دوستوں کی مالی معاونت کرے گا یا ان کے ذریعہ معاش کا بندوبست کرے گا۔ حسن بن صبا نے کہا کہ میں بھی تم کو وہ عہد نامہ یاد دلانے آیا ہوں، مجھے اپنی تعلیم اور خاندانی حیثیت کے مطابق ملازمت چاہیے، میں دوستی کا حق ادا کروں گا۔ نظام الملک طوسی نے کہا۔ اس نے سلطان کے سامنے حسن بن صبا کے کردار، تعلیم اور دانشمندی ایسے انداز سے بیان کی کہ سلطان متاثر ہو گیا۔ نظام الملک نے اسے سلطان کے سامنے پیش کیا تو اس نے زبان کا جادو چلا کر سلطان کو متاثر کر لیا۔ اس کا رستہ تو پہلے ہی نظام الملک صاف کر چکے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا ہے کہ اس دانشمند شخصیت کو کس منصب پر فائز کیا جائے۔ میں حسن بن صبا کو سلطان عالی مقام کے متحمد خاص کے رتبے سے کم درجے کا آدمی نہیں سمجھتا۔ ہمیں منظور ہے، سلطان نے کہا، آپ انہیں رکھ لیں اور انہیں اچھی طرح بتا دیں کہ ان کا کام کیا ہے اور کچھ دن تک اپنی نگرانی میں رکھیں۔ اس طرح حسن بن صبا کو وہ رتبہ مل گیا جو اختیارات کے لحاظ سے وزارت سے کم نہ تھا۔ وہ اسی دن اپنا سامان اور اپنی فیملی کو لانے کے لیے روانہ ہو گیا، وہ فیملی جو اس کی تھی ہی نہیں۔ نظام الملک محسوس نہ کر سکا کہ اس نے ابلیس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حسن بن صبا آخر تھا کون۔ اس کا باپ خراسان کے شہر طوس کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام علی بن احمد تھا، وہ اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ حسن بن صبا طوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کا باپ شہر رے میں جا کر رہائش پذیر ہو گیا تھا۔ رے کا حاکم ابو مسلم راضی تھا۔ علی بن احمد نے ابو مسلم راضی تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ اس کا کام ابو مسلم راضی کی خوشامد کرنا اور لوگوں کے خلاف مخبری کرنا تھا۔ وہ چاہتا تو کسی شریف آدمی کو ناکردہ گناہ میں گرفتار کروا دیتا اور کسی مجرم کو جھوٹ کے ذریعے بے گناہ ثابت کر دیتا۔ علی بن احمد بردہ فروشی تک کرتا تھا۔ وہ کسی حسین اور نوجوان لڑکی یا کسی جوان سالہ بیوہ کو نہایت باعزت طریقے سے ورگلاتا اور اسے ایسے سبز باغ دکھاتا کہ لڑکی پر سحر طاری ہو جاتا تھا۔ وہ 4 دن اسے پاس رکھ کر عیش و عشرت کرتا اور اس فریب کاری میں لڑکی کو بتائے بغیر کوئی نشہ بھی پلاتا تھا اور اس دوران گاہک کی تلاش میں رہتا اور کسی دن کسی مالدار کے حوالے کر دیتا۔ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص عیار اور فریب کار ہے، پھر بھی اس کی عزت کرتے، مشورے اور مدد لیتے تھے۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ وہ حاکم ابو مسلم راضی کا منظور نظر ہے اور یہ غلط نہ تھا۔ ابو مسلم جابر اور دانشمند حاکم تھا، لیکن علی بن احمد کمال استادی سے اسے دوستانہ سطح پر لے آیا تھا۔ ابو مسلم راضی اہل سنت والجماعت تھا، علی بن احمد بلا شبہ اسماعیلی تھا، لیکن ابو مسلم کو اس نے یقین دلا رکھا تھا کہ وہ اہل سنت ہے۔ ایک بار ابو مسلم راضی کو مصدقہ اطلاع ملی کہ علی بن احمد سنی نہیں اسماعیلی ہے۔ ابو مسلم نے اس سے جواب طلبی کی۔ اس نے قرآن ہاتھ میں اٹھا کر قسم اٹھائی اور کہا کہ وہ سنی مسلمان ہے
اس کا بیٹا حسن بن صبا کئی سالوں سے ایک اسماعیلی عالم اور اتلیق عبد المالک بن عطاش کے ہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا علم ابو مسلم راضی کو ہو گیا۔ اس نے ایک روز علی بن احمد کو بلایا۔ اس کا بچہ کہاں پڑھتا ہے، مجھے اس سے کیا، لیکن تمہارے متعلق میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تم اہل سنت والجماعت ہو، لیکن اپنے بیٹے کو تم اسماعیلی عالم کی شگرد میں بٹھائے ہوئے ہو۔ کیوں؟ یہ تمہارا اسماعیلی ہونے کا ثبوت نہیں؟ نہیں ابو مسلم، علی بن احمد نے کہا، یہ میری ایک مجبوری کا ثبوت ہے۔ میں اپنے بیٹے کو نشا پور امام موافق کی شگردی میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں۔ پیسے میں دلواتا ہوں، ابو مسلم راضی نے کہا۔ یوں حسن بن صبا امام موافق کے مکتب میں پہنچا۔ حسن بن صبا اپنے باپ کی عیارانہ سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے اپنے باپ سے ہی متاثر ہو کر عیاری کو اپنا اصول بنایا۔ اس نے باپ کے خاص کمرے میں بڑی حسین اور نوخیز لڑکیاں بھی دیکھی تھیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا باپ کبھی کبھار ایسی ایک لڑکی یا ایک جوان عورت لاتا اور اسے نشہ پلاتا ہے اور عیاشی کرتا ہے۔ حسن بن صبا نے یہ نشہ دیکھ لیا اور اس کی تھوڑی مقدار شربت میں ملا کر پی بھی لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے یوں نظر آنے لگا جیسے یہ دنیا بہت ہی حسین ہو گئی ہو۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اسے بوڑھی عورتیں بھی جوان نظر آنے لگی تھیں۔ علی بن احمد نے اپنے بیٹے کو نشا پور امام موافق کے مکتب میں بھیجتے وقت بیٹے کو کچھ ہدایات دی تھی۔ یہ نہ بھولنا بیٹا، ہم اسماعیلی ہیں، اہل سنت نہیں۔ اس مدرسے میں جو طلباء اچھے درجے میں کامیاب ہو کر نکلتے ہیں وہ اونچے رتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ تم ایسے ایک دو لائق لڑکوں سے دوستی کر لینا، آگے چل کر یہ تمہارے کام آئیں گے۔ باپ کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہے۔ بیٹے نے مدرسے میں خواجہ حسن طوسی اور عمر خیام کو دوستی کے لیے منتخب کر لیا۔ آئمہ تبریز میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ تینوں دوستوں میں جو معاہدہ ہوا، یہ معاہدہ حسن بن صبا کے عیار دماغ کی اشترا تھا۔ حسن بن صبا نظام الملک کے پاس یہ سن کر گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم ہو گیا ہے۔ وہ تو اس نے جھوٹ بولا کہ وہ اتنے عرصے سے بے روزگار ہے۔ وہ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں مصروف تھا۔ وہ اپنا ایک فرقہ بنانے کے لیے زمین ہموار کر رہا تھا۔ حسن بن صبا کا اصل ساتھی اور مددگار، یا یوں کہیے کہ اسے شیطان بنانے والا، اس کا استاد عبد المالک بن عطاش تھا، جس نے اس کی تربیت میں ابلیسی اوصاف پیدا کرنا تب سے ہی شروع کر دیے تھے جب وہ نشا پور کے امام موافق کے مکتب میں بھی نہیں گیا تھا۔ عبد المالک بن عطاش نے حسن بن صبا کے اندر ابلیسیت پیدا کرنے کے لیے ایسے کام حسن بن صبا سے کروائے کہ انسان سن کر خواص باختہ ہو جائے۔ حسن بن صبا جب اپنا سامان اور فیملی، جس میں اس کی ایک بہن جو حسن بن صبا کے مطابق جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، لے کر آیا اور اس کا نام فاطمہ بتایا، وہ اصل میں حسن بن صبا کے استاد عبد المالک بن عطاش کے گروہ کی لڑکی تھی۔ دوستو، حسن بن صبا نے اپنی منہ بولی بہن سے کیسے کیسے کام کروائے اور نظام الملک طوسی کو سلطان ملک شاہ کی نظر میں غلط ثابت کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اور نظام الملک اور بہت سے لوگوں کو کیسے قتل کیا، سلطان ملک شاہ کے بیٹے سلطان برقیہ کو کیسے ایک لڑکی کے جال میں پھنسا کر کیسے خانہ جنگی کروائی، اور ایسے ہی بے شمار واقعات کی ایک دلچسپ اور سحر انگیز داستان ہے جو میں انشاءاللہ کچھ ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔